بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ یہ ببانگے دہل مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہیں۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا، وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کامی رونا تونا، بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے تھے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا ہے۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی۔ تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا؟ کہتے بلوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا، پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا، بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید، اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا۔ کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہہ مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا۔ تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے،
ابھی ٹائم ہے. بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا. اب نہیں، اب عادی ہو گیا ہوں. اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں گا. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی. کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں. اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے. وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا. جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اب ایس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں. فرمایا جا اسے کہہ آ جائے. اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے. کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. وہ آ کے کھڑا ہو گیا. ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا. فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے. پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا. پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی. فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا میں بھی نہیں سویا. تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی. فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی. یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے. اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں تو بند گئے، گزارے ہی نہیں ہوتے. قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے. وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 95% گھروں میں اختلاف رائے ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟
और अक्सर घरों में बच्चों की तरबियत रुक जाती है इसलिए कि मियां बीवी का सलूक नहीं होता, तबाही उतर जाती। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। पता ये चला कि घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफा के बगैर दीन कैसे चलेगा। घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है कि क्या करूं, 4 बच्चे हैं पर उसको नहीं समझ आती, वो पागल है, मेहरबानी करें वो सियानी हो जाए। मैं बच्चों के लिए परेशान हूं कि तो क्या करूं। यानी औरत अगर वफादार और प्यार करने वाली न हो तो मर्द को आंसू निकल आते हैं कि ये सियानी होती तो मेरा घर बन जाता। ओ भाइयों, प्यार बड़ा ही जरूरी है, ये मोहब्बत बड़ी जरूरी है, इसके बगैर नहीं निजाम चलता। मोहब्बत हो जाती है ना। चले एक वाकया सुनाता हूं आपको, बात ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दाता गानी बख्श अली हजवेरी दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो जरा बात जल्दी समझ जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े जबरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे ना तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था, औरत से। बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते मेरा घराना नमाजी था। ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात मैं उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, 2-1 बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग मौलवियों ने काम को नहीं समझते और भी हैं, तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी। मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया और फूटने लगी तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा है, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात। फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात, सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम में जी गर्मियां दे रोजे ने, फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज, इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। वो किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे।